औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग जो है हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे और अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे और वज़ाइफ से जो ना फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। और मेरी दुआ है, दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल कर दे। जो बहन भाई माशाल्लाह ज़िक्र कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो भी रहा है, और कुछ बहन भाई ऐसे भी हैं यानी कि वो बहुत ज़्यादा मायूस हैं, कह रहे हैं हम ज़िक्र कर रहे हैं या हमने इतनी दफ़ा पढ़ लिया है, इतनी दफ़ा ज़िक्र कर लिया है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। तो अल्लाह ताला जो है ना उनको भी मुअज़्ज़ात दिखाए। और नाज़रीन ये ऐसी बात नहीं होती कि आप जितना ज़िक्र कर रहे होते हैं ना उसका सवाब ज़रूर आपको मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपको उसका फ़ायदा नहीं हासिल हुआ, वो आपकी समझ नहीं है ना, आपको अकल नहीं है, यानी कि आपकी सिर्फ जो है ना लगन सिर्फ उस बात पे लगी हुई है कि हमें ये चीज़ हासिल होनी चाहिए। आपको नहीं पता कि अल्लाह ताला ने अगर वो चीज़ आपको नहीं अता की, अगर वो आपकी दुआ नहीं कबूल की, तो उसमें आपकी कोई बेहतरी है, आपके लिए कोई हिकमत है अल्लाह ताला की तरफ से कि अल्लाह ताला आपको बड़े किसी नुकसान से बचाना चाहते हैं। तो वो अल्लाह ताला जो है ना इसलिए नहीं वो आपको दे रहे कि वो आपके लिए बेहतरीन नहीं है। तो सब्र किया करें, अल्लाह ताला जो है ना आपको जो इन ज़िक्र अज़कार का बहुत ही बड़ा सिला देंगे और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बरक़ात और रहमतें होंगी। और इंसान जो है एक वक़्त ऐसा होता है कि जब उसको वो कुछ नहीं मिल रहा होता जो वो चाहता है, तो यानी कि मजबूरन यानी कि बाद में जो है ना अल्लाह ताला की रज़ा में खुश हो जाता है या फिर उसको मजबूरी समझकर कबूल कर लेता है। वो बेशक किसी इंसान के रूप में है या फिर वो उसकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की अहमियत है, यानी कि दोनों में कोई ना कोई चीज़ हो सकती है। तो वो जब मजबूरन उसको कबूल कर लेता है, कोई रास्ता नहीं नज़र आता, लेकिन जब उसकी एफिलिएशन उसके साथ हो जाती है, उसकी अट्रैक्शन उसके साथ हो जाती है इनके, तो फिर उसको बाद में समझ आती है कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी या मैं कितना बेवकूफ़ था कि अपनी ख्वाहिश के पीछे दौड़ रही थी या दौड़ रहा था। तो लेकिन देखिए कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए कितना बेहतरीन किया है जो मेरी ज़िंदगी में बहुत ही सुकून का बायस है। तो वो फिर इंसान कभी कभी बहुत हैरान होता है कि अल्लाह ताला अगर हमारी ख्वाहिश के मुताबिक वो अता कर देते जो हम चाहते थे, तो उसका नुकसान आप जब देख रहे होते हैं मौजूदा ज़माने में, तो फिर आप तौबा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो है ना बहुत बेहतर किया, अल्लाह ताला ने हमें उस चीज़ से बचा लिया है। तो नाज़रीन ये इसलिए मैंने तमहीद इस बात की बांधी है कि क्योंकि बहुत सारे बहन भाई जो हैं वो नेगेटिव सोचते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको जो ना यानी कि बताऊंगी कि ऐसा भी होता है। आप लोग जो है ना ज़िक्र किया करें, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें, आपकी इंशाल्लाह दुआएं भी कबूल होंगी, वो आपकी हजात, वो आपकी दुआएं, वो आपके मकासद भी इंशाल्लाह पूरे होंगे जो आपके लिए बेहतरीन हैं, ठीक है। अभी देखिए ना एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि बच्चे जो हैं अपने माँ बाप से देखें ख्वाहिशात करते हैं, इजहार करते हैं अपनी, यानी कि उन्हें ये चाहिए वो चाहिए। तो मेरी बात सुनिए, वालिदैन की जो समझ होती है ना वो बच्चों से बालातर होती है, यानी कि अच्छी होती है, बड़ी होती है समझ, है ना, वो समझदार होती है। तो बच्चे क्या होते हैं, ना समझ होते हैं, वो यानी कि अपने दिल के पीछे भाग रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि हमें ये चीज़ अच्छी लग रही है, हमारे दोस्तों ने ये चीज़ ले ली तो हमें भी ले दें। तो माँ बाप जो है ना हर चीज़ यानी कि अपने बच्चों पर कुर्बान करने के लिए ना यानी कि तैयार होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को वो चीज़ कभी नहीं लेके देंगे जिसकी वो फरमाइश बार बार कर रहे होंगे, कि जो उनके लिए आइंदा आने वाली ज़िंदगी में जो है ना वो हार्मफुल है, यानी कि नुकसानदेह है, ये उनकी तरबियत के लिए अच्छी नहीं है। हमेशा वालिदैन अपने बच्चों को वो चीज़ें लेकर देते हैं जो उनके इनके फ़ायदे के लिए होती हैं। यानी कि बाज़ बच्चे होते हैं वो ऐसी यानी कि चीज़ों का यानी कि ऐसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं कि वालिदैन फ़ौरन पूरी कर देते हैं, उन्हें पता होता है कि हमारे बच्चों के लिए अच्छी चीज़ है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं यानी कि वो ऐसी ख्वाहिशात का इज़हार कर देते हैं, वालिदैन वो समझते हैं कि ये इसके लिए अच्छी चीज़ें नहीं, तो वो उनको नहीं मिलती। तो फिर देखिए ना हमारा रब करीम जो है वो जिसने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, वो हम सब अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करते हैं।
कई गुना यानी कि मोहब्बत हम यानी कि उसको काउंट नहीं कर सकते। अल्लाह ताला अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो फिर देखिए इसीलिए अल्लाह ताला भी इससे भी हम जो बार बार मांगे जाते हैं, तो अगर हमें ये नहीं मिल रहा, वज़ाइफ भी कर रही हैं या फिर कुछ देरी है, तो फिर समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ बेहतरीन कर रखा है, आपके लिए कुछ बेहतरीन सोच रखा है। ठीक है, तो आप लोग जो है मायूस ना हुआ करें, क्योंकि अल्लाह ताला का जो ज़िक्र है, इबादत है, उसका आपको ज़रूर फ़ायदा मिलता है। आपकी ज़िंदगी में बरक़ात भी शामिल होती हैं, रहमतें भी होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब नाज़रीन आज के मौज़ू की तरफ आती हूँ कि आज मैंने वीडियो जो है ना, इसका टाइटल ये है कि जो रजत है ना वो क्या है और ये कैसे होती है, क्या ज़्यादा वज़ाइफ करने से इनके रजत होती है या नहीं भी होती। तो नाज़रीन यहाँ आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, यानी कि इस्तिग़फ़ार जो है ना, कुछ लोग कहते हैं कसीर तादाद यानी कि करने से रजत होती है या नहीं। ये मेरे बहन भाइयों के कुछ सवालात थे, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना दूँ सबके। तो फिर कमेंट के अंदर तो आंसर जो है ना इतना लंबा जो है ना वो देना जो है ना पॉसिबल भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि आपके जो है ना ये कुछ गलत फहमियाँ हैं, जो गलती कर भी रहे हैं तो उनको दूर कर दिया जाए। तो नाज़रीन अभी मैंने परसों जो वीडियो बनाई है माज़िल हज में वज़ाइफ करने की, यानी कि ये जो पहले 10 दिन है या 14 दिन है, इसके अंदर यानी कि आपने जो है ना ज़िक्र की जो है ना कसरत करनी है अपने वज़ाइफ की। तो फिर ये सवाल यहाँ है कि क्या माह ज़िलहज के इन दिनों में भी अगर हम वज़ाइफ की कसरत करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र जो है ना कसीर तादाद में करते हैं, तो क्या रजत नहीं होगी। तो ये मैं सारी चीज़ें आज आपके साथ क्लियर करूँगी। वीडियो को आपने फुल देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो नाज़रीन सबसे पहले देख लेते हैं कि रजत क्या है। यानी कि रजत वो है चीज़ की जो यानी कि आप कोई अमल करते हैं उसका रिएक्शन होता है। ठीक है, यानी कि आप कोई बात किसी को करते हैं, उसके जवाब में जो रिप्लाई आता है वो क्या आता है, रजात है। ठीक है, तो इसी तरह अमलियात में यानी कि अमल जो आप करते हैं यानी कि आपको फ़ायदा होता है तो वो ठीक है, लेकिन इसके अगेंस्ट कोई चीज़ आपको मिलती है तो वो क्या है कि रजात है। कि कैसे होती है, ये आपको समझ लगी कि रजत का मतलब क्या है कि आपकी कोई अमल करते हैं या कोई काम करते हैं, उसका लौट कर आपकी तरफ आ जाना। तो नाज़रीन ये मैंने आपको बता दिया कि रजत क्या है। अब दूसरे नंबर पे ये है कि रजात की जो है ना वो कैसे होती है, इसकी भी कुछ 3-4 अक़साम है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। पहले नंबर पे तो ये है कि नाज़रीन जो है ना रजत यानी कि आपको खुद लगता है कि आपके साथ जब कोई ज़िक्र कर रहे होते हैं ना तो कोई नेगेटिव आपके साथ होता है ना, कुछ उसका उलट होता है। तो वो क्यों होता है, देखिए ना, जो आप यानी कि वज़ाइफ कर रहे हैं, कुरानी सूरतों का कर रहे हैं या फिर आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं या दुरूद इब्राहीम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इन वज़ाइफ को जितनी भी इनकी कसीर तादाद करेंगे, जितना भी इसको यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप दिन में ज़िक्र करेंगे, तो इंशाल्लाह इससे कभी भी रजात नहीं होने वाली। इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। आपको बताते हैं कि नंबर 1 पहले नंबर पे रजत कैसे होगी कि अगर आप कुरानी सूरतों को यानी कि कुरानी वज़ाइफ को आप नाजायज़ कामों के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है, यानी कि नाजायज़ कामों के लिए यानी कि उन नाजायज़ ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए ज़िक्र करेंगे, तो फिर क्या है कि रजत हो जाएगी, उसका आपको उल्टा नुकसान होगा। क्योंकि कुरान पाक जितना भी ये खैर है और इंसानों के लिए जो है ना खैर है और ये अच्छे मकासद के लिए, नेक मकासद के लिए कर सकते हैं। इसलिए हम जब आपको बता रहे होते हैं कि आप ये वजीफ़ा करेंगे तो नेक मकसद होगा तो यानी कि इसका फ़ायदा आपको होगा, नहीं तो आपको उल्टा इसका नुकसान होगा। तो पहले यानी कि इस तरह यानी कि रजात होती है जब आप कुरानी सूरतों को या कुरानी अमल को या इस तरह इस्तिग़फ़ार को या दुरूद इब्राहीम को आप किसी नाजायज़ काम को पूरा करने के लिए करेंगे तो फिर रजत होगी। तो दूसरे नंबर पे नाज़रीन ये कि जब आप इस तरह के वज़ाइफ, कुरानी वज़ाइफ या फिर इस्तिग़फ़ार या फिर दुरूद इब्राहीम आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, तो तब भी क्या होगा कि जब आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये अमल करेंगे तो तब भी इसका नुकसान जो आपकी तरफ लौटेगा, तो ये क्या होगी, रजत। तो नाज़रीन तीसरे नंबर पे यानी कि ऐसे यानी कि रजात होगी कि जब
یعنی کہ آپ دوسروں کو یعنی کہ عمل بتاتے ہیں، یا پھر آپ نے یعنی کہ آپ پر کوئی جادو کی کوشش کر رہا ہے یا آپ پر کوئی ایسا عمل کر رہا ہے، تو آپ نے یعنی کہ اپنا حصار کر لیا ہو، اس بندے نے اپنا حصار کر لیا، اسے شک ہو کہ میرے پہ کچھ اس طرح کا عمل کر سکتا ہے نا، تو اگر کوئی اس پہ یعنی کہ اس کے لیے ایسا عمل کرتا ہے، تو اس بندے نے جو حصار کیا ہوگا نا، تو اس کی وجہ سے جس نے جو عمل جیسا کیا وہ اسی کی طرف جو ہے نا پلٹ جائے گا، تو اس کو بھی رجعت کہتے ہیں نا، کہ آپ ناجائز مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ اور نمبر 4 پر، اگر ایسے لوگ جو نمازی نہیں ہیں اور پھر پہلے سے کوئی ذکر بھی نہیں کر رہے، نہ یعنی کہ درود ابراہیم پڑھتے ہیں، نہ استغفار کرتے ہیں، تو نماز بھی نہیں پڑھتے، تو ایسے لوگ جب اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے یعنی کہ نماز بھی شروع کرتے ہیں یا پھر ذکر کرنا شروع کرتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ نماز جب پڑھتے ہیں تو یعنی کہ ان کے ساتھ کچھ الٹ ہوتا ہے، ان کے نقصان ہوتا ہے، کہیں سے کسی سے جھگڑا ہو جائے گا، تو وہ بندہ پھر نعوذ باللہ سمجھتا کہ میں نے شاید نماز پڑھی تو مجھے راس نہیں آئی، تو یہ ایسی بات نہیں ہوتی، کیونکہ جو نمازی بندہ نہیں ہے نا، نماز نہیں پڑھتا، ذکر بھی نہیں کرتا، نہ درود ابراہیم پڑھتا ہے، اللہ کو کسی بھی طریقے سے یاد نہیں کرتا، تو وہ جب اس پر جو ہوتی ہے نا شیطانی قوتیں، وہ حاوی ہو جاتی ہیں، اس کو یعنی کہ اپنا گھر بنا لیتی ہیں اس کے دل میں، دماغ میں، تو وہ جب یعنی کہ ذکر کی طرف آتا ہے، نماز پڑھتا ہے نا، تو وہ اس چیز سے نا ان کو تکلیف ہوتی ہے شیاطین کو، تو وہ انہیں وہ جگہ چھوڑنی پڑتی، اس لیے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس انسان کو جو ہے نا نقصان پہنچاتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا کروا دیں گے، ماں باپ سے کروا دیں، بیوی سے کروا دیں، بچوں میں کروا دیں، یا بیمار پڑ جائے گا، تو وہ پھر ساتھ وسوسہ بھی آئے گا کہ میرے ساتھ اس لیے وہ اس طرح بھی رجعت ہوتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ جو ہے نماز کی پابندی کریں، اور اگر آپ پہلے نہیں کر رہے تھے، ذکر کر رہے ہیں، تو پھر اس کو جاری رکھیں، بے شک آپ کو کتنی بھی مشکل ہے، انشاءاللہ درود ابراہیم ساتھ ساتھ ریسائٹ کرتے رہیں، تو وہ سارا جو ہے نا اس کا اثر ختم ہو جائے گا، جو رجعت جتنی بھی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین، اب ایک اور بات کلیئر کرنی ہے کہ کیا زیادہ وظائف کرنے سے رجعت ہوتی ہے؟ ناظرین دیکھیے، یہ بھی بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے، بہت یہاں سے بہن بھائی وہ غلطی کر رہے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ شاید جو ہے نا رجعت ہو جاتی ہے اگر ہم ایک سورت پڑھ رہے ہیں، پھر ہم دوسری بھی پڑھ رہے ہیں، اس کو یعنی کہ کتنی دفعہ بھی آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ جب سوچتے ہیں کہ شاید میں اتنے اذکار کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اتنے ذکر کر رہا ہوں تو رجعت ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے نا کہ ذکر ہے نا اللہ تعالیٰ کا، قرآن پاک ہے، اس کا جو ہے نا اس میں مومنوں کے لیے شفا ہے، بیماریوں سے بھی شفا ہے، اور مشکلات سے بھی یعنی کہ جو ہے نا نجات کا ذریعہ ہے، تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیے نا، رجعت تو تب ہوگی نا جب آپ اس کو غلط مقصد کے لیے استعمال کریں گے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کریں گے تو تب ہوگی، ویسے آپ قرآن پاک کی صورتوں کے وظائف یا پھر استغفار یا پھر درود ابراہیم، اس کے علاوہ یعنی کہ قرآنی وظائف جتنے بھی کر رہے ہیں، کثیر تعداد میں کریں، کبھی بھی رجعت نہیں ہوگی، کیونکہ جتنا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا انشاءاللہ آپ کو ثواب ہی ملنا ہے، یہ سوچنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں ناظرین، میں نے علماء کی ویڈیوز بھی سنی ہیں، لیکن یہ میرا اپنا بھی ہے، یعنی کہ میں خود بھی یہ کرتی ہوں، تو پھر دیکھیے نا قرآن پاک جتنا بھی آپ ذکر ہیں، آپ خود دیکھیں نا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہوئی ہے، قرآن پاک کا دیکھیں نا شروع میں ترجمہ دیکھیں نا، قرآن پاک جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ یہ کیوں شک کر رہے ہیں کہ شاید یہ اس کو پڑھنے سے ہماری زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ جتنا بھی اس کو ریسائٹ کریں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ زیادہ وظائف مثلاً کہ اس طرح کے اگر آپ استغفار بھی کر رہے ہیں، درود ابراہیم بھی پڑھ رہے ہیں، آپ سورہ یاسین بھی پڑھ رہے ہیں اور سورۃ رحمان بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ جتنی بھی ہماری قرآنی صورتیں ہیں، جیسے سورۃ ملک کو مشکلات کے لیے پڑھا جاتا ہے، سورہ یاسین کو بھی یعنی کہ پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ون سٹنگ میں یا پھر کچھ لوگ شامل کر کے، تو یہ ساری چیزیں جو نا آپ کو نقصان نہیں دیتی ہیں، یہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، تو یہ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے نا، تو وہ سمجھ لیجیے کہ جو شیطانی قوت آپ کے ساتھ تھی نا، اس کو آپ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، برکتیں جو نا آپ کی طرف آنا شروع کر رہی ہیں، تو اس لیے آپ کو وہ نقصان دیتی ہیں کہ یہ ایک بندہ جو ہے نا، یا یہ گارہ ادھر سے ہمارا ٹکانا وہ کیوں ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر دیکھیے کہ ناظرین کے کیا وظائف کرنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو دیکھیے ناظرین، جتنے بھی وظائف ہیں قرآن پاک کے،
ٹھیک ہے، درود ابراہیم ہے، استغفار ہے۔ ناظرین کوئی بھی یہ عمل ہے نا ہمارا، قرآن نہیں ہے، درود ابراہیم ہے، استغفار کا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود یعنی کہ قرآن پاک میں فرمایا کہ آپ یہ ذکر کرو، یعنی کہ میں آپ کو معاف بھی کروں گا اور سب کچھ آپ کو عطا بھی کروں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ہمیں اجازت دی ہوئی ہے، تو اس میں ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح درود ابراہیم ہے، اس کا بھی آپ نے احادیث میں اس کا مطالعہ کیا، اور میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی بار بار آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جتنا آپ ریسائٹ کریں گے، جس طرح استغفار سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کے درود ابراہیم سے بھی گناہ معاف ہوں گے اور آپ جنت کے حقدار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی زندگی میں جتنے بھی معاملات خراب ہیں وہ ٹھیک ہوں گے، اور آپ کی جو ہے نا خواہشات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اور جو قرآنی صورتیں ہیں آپ بے شک جتنی دفعہ مرضی انہیں پڑھیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر کوئی تعداد فکس کی ہوئی ہے تو وہ ناظرین بزرگان دین کی ہیں، یعنی کہ ان کے تجربات ہیں، جیسے ہم بتاتے ہیں کہ اتنی دفعہ پڑھ لیں تو یہ آپ کے لیے بہت اکثیر ہے اس طرح۔ لیکن یہ کہ قرآن و سنت کے مطابق جتنے بھی وظائف ہیں آپ وہ بغیر اجازت کے کر سکتے ہیں، یا اگر کسی تعداد کا آپ کو کہتے ہیں کہ کر لیں تو وہ یعنی کہ پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تب بھی آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ جن لوگوں نے یعنی کہ عمل کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو یعنی کہ محاسبہ کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کی کلیننگ کی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اس سٹیج پہ ہوتے ہیں کہ اگر دوسروں کو کہیں نہ کہ کر لیں یہ عمل تو اس کا بھی فائدہ ملتا ہے، کیونکہ وہ خود بندہ ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ نا وظائف بتانے والے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو باقی جو قرآن و حدیث سے اور سنت سے ثابت ہیں، قرآن پاک سے وظائف ہیں، ان کی آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ناظرین اس کے علاوہ تو کوئی اور وظائف ہے ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت سے جو ثابت نہیں ہے، یا پھر اور حدیث سے، قرآن پاک سے کوئی بھی ایسے نہیں ہے کہ جن کی آپ کو اجازت لینی پڑے۔ تو ناظرین اب دیکھ لیتے ہیں کہ کو خاص تعداد میں پڑھنے کے لیے یعنی کہ نا آپ کو عمل دیا جاتا ہے، خاص تعداد میں وہ پڑھنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ تو وہ ناظرین اس لیے ہوتا ہے کہ یہ بزرگان دین یعنی کہ جو ہوتے ہیں انہوں نے یعنی کہ اپنے آپ کو یعنی کہ دنیا سے یعنی کہ ہٹایا ہوتا ہے، ناجائز خواہشات نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ اللہ کی طرف لو لگائی ہوتی ہے۔ تو وہ انہوں نے اپنے تجربات ہیں نا وہ اپنے مریدین کے ساتھ ہی اپنے جتنی بھی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں کہ اگر کوئی درد مند کوئی آ جائے پاس، یعنی کہ ان کو گائیڈنس کے لیے دینا سب کچھ کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ادا کرنا ہے۔ تو وہ ان بزرگوں کے پاس اس نیت سے جائے کہ مجھے گائیڈ کر دیں، میری رہنمائی کر دیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود نہیں ریسائٹ کرتے، یعنی کہ خود نہیں پڑھ رہے ہوتے نا، خود مطالعہ نہیں کر رہے ہوتے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں، قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں، تفسیر نہیں پڑھتے، تشریح نہیں یعنی کہ پڑھتے قرآن پاک کی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کا جو نا کیا مفہوم ہے، وہ جو خود نہیں سمجھ سکتے، تو پھر ایسے لوگ جو ہے نا وہ بزرگوں سے یعنی کہ کر سکتے جس کو یعنی کہ دین کا پورا صحیح علم ہو، اس طرح کا یعنی کہ وہ پیر نہ ہو، رہنما نہ ہو، یعنی کہ جو صرف یعنی کہ تعویذ دھاگے کے نام پہ پیسے کما رہے ہیں، ایسے نہیں، جس کو پورا دین کا علم ہو، قرآن و حدیث کو بھی سمجھے اور سنت کو بھی سمجھتا ہو، تو اس سے پھر آپ جو ہے نا یہ جو ہے نا صلاح لے سکتے ہیں کہ مجھے گائیڈ کیجئے، میں کیا پڑھوں، کیسے پڑھوں کہ میری زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں۔ تو وہ بندہ اگر صحیح ہے، اس کا علم کے ساتھ اس کا عمل بھی ہے نا، تو وہ آپ کو جو بھی یعنی کہ قرآن پاک سے کوئی وظیفہ یا پھر درود ابراہیم یا استغفار کسی خاص یعنی کہ تعداد میں پڑھنے کے لیے بتائے گا، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ تو ناظرین یہ ایسی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کہ بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو یہ ہم نے حدیث پڑھتے ہیں کہ 100 مرتبہ یعنی کہ نماز کے بعد یا کسی محفل سے یعنی کہ تشریف لے جاتے تھے واپس، تو تب یعنی کہ 70 مرتبہ یا پھر 100 مرتبہ جو ہے نا استغفار کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ تو باقی یہ سارے جو نا یعنی کہ ایکسپیرینس ہیں، جیسے میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں کہ میں اتنی دفعہ یہ ذکر کرتی ہوں، میں یا درود ابراہیم اتنی دفعہ ریسائٹ کرتی ہوں، مجھے یہ فائدہ ملا ہے، تو اس لیے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین جو اجازت لینے والی بات ہے، جب آپ کسی کے ساتھ اٹیچ ہیں جس سے آپ رہنمائی لے رہے ہیں نا، یہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ رجت کیوں ہوتی ہے؟ فرض کریں آپ پر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، جادو کیا ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہے یا شیطانی چیز آپ پر حاوی ہے، تو اس کے لیے اجازت پھر لینا ضروری ہو بھی جاتا ہے۔ وہ کیسے کہ دیکھیے آپ جب اکیلے عمل وہ کر رہے ہیں، خود سے کر رہے ہیں، تو آپ کو حصار نہیں لینا آئے گا، تو اس کا نقصان اس نے آپ کو ہی پہنچانا ہے کہ وہ آپ کو تنگ کرے گا۔ لیکن فرض کریں آپ کو جس سے آپ صلاح لے رہے ہیں، آپ جس سے گائیڈنس لے رہے ہیں کہ ہمیں کیا پڑھوں، اگر وہ آپ کو پڑھنے کے لیے بتا دے تو پھر کیا ہوگا کہ اس نے آپ کو وظیفہ بتایا تھا، تو وہ شیطانی چیزیں جو ہے نا جس نے وظیفہ آپ کو بتایا تھا اس کو تنگ کرتی ہیں،
ٹھیک ہے، تو اس کو لیکن آپ کو فائدہ ملے گا۔ تو اسی لیے جتنے بھی یہ لوگ وظائف بتا رہے ہوتے ہیں انہوں نے یعنی کہ پہلے سے ذکر کیا ہوتا ہے، اپنا حصار کیا ہوتا ہے، تو پھر اس لیے وہ نقصان سے جو ہے نا محفوظ رہتے ہیں۔ ناظرین اس لیے دیکھیے نا، میں بھی آپ لوگوں کو وظائف بتاتی ہوں کہ میں اتنی دفعہ کرتی ہوں، میں اتنی دفعہ ریسائٹ کرتی ہوں، تو آپ بھی اتنی دفعہ کر لیں۔ بعض کچھ میرے بہن بھائی جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ بھی مجھ سے پوچھتے ہیں، ان کو بھی بتاتی ہوں، ادھر ویڈیو میں بھی بتاتی ہوں، کمنٹس میں بھی میں رپلائی کر دیتی ہوں۔ تو میں اسی وجہ سے جو ہے نا میں اپنا ذکر کبھی بھی نہیں چھوڑتی، نہ میں استغفار چھوڑتی ہوں اور نہ ہی میں درود ابراہیم کو ریسائٹ کرنا چھوڑتی ہوں، میری زندگی میں شامل ہے جب سے، یعنی کہ میں خود اپنے لیے تو کرتی ہی ہوں لیکن آپ لوگوں کے لیے بھی کرتی ہوں۔ خدا نخواستہ آپ میں سے کسی کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں نے آپ کو گائیڈ کیا ہوا ہے نا، تو وہ چیزیں مجھے بھی تنگ کریں گی، تو میں اس کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے نا میں استغفار ہی کرتی ہوں اور درود ابراہیم ریسائٹ کرتی ہوں، اس لیے کہ رجت نہ ہو، یعنی کہ کسی کو جو میں آپ لوگوں کو وظائف بتا رہی ہوں اس کا جو یعنی کہ اگر آپ کو اوپر کوئی جادو ہے، شیاطین ہے، تو وہ مجھے بھی تنگ کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جب سے یہ میں نے کام سٹارٹ کیا ہوا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں درود ابراہیم جو ہے نا کثرت سے ریسائٹ کرتی ہوں، ہر چیز وہ جو ہے نا میرے سے دور رہتی ہے، نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو ناظرین امید ہے کہ میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوئی ہوں، اور اب میں نے آخر میں آپ کو بتانا ہے کہ ماہ ذی الحج میں جو ہے نا وظائف کرنے سے کیا رجت ہوگی، اور یہ بھی اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں۔ میں نے یہ جو پرسوں ویڈیو بنائی تھی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ اس ماہ ذی الحج میں یہ پہلے 10 دن یا 14 دن یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے نا بدل جائے گی، آپ کی جو ہے نا کاروبار کو چار چاند لگیں گے، دولت بھی غیب سے آئے گی، اور ناظرین اس ماہ میں جو ہے نا غیبی جو مدد ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کو زیادہ ذکر کرتا ہے نا، یاد کرتا ہے۔ میں نے آپ سے اس ویڈیو کو جو ہے نا پرسوں میں نے ویڈیو یعنی کہ اپلوڈ کی ہے نا، ماہ جو ہے نا ذی الحج کی، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا جنہوں نے نہیں دیکھی، اس میں نے جو ہے نا احادیث جو ہے نا وہ بیان کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو 10 دن ہے نا یعنی کہ ذی الحج کے، اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے بڑھ کر کوئی بھی چیز پیاری نہیں ہے سوائے شہید کے علاوہ، یعنی کہ ہر چیز جو سے جو ہے نا بڑھ کر جو ہے نا یہ جو 10 دن ہے نا یہ پیارے ہیں، اور ان دنوں میں جو بندہ جتنا زیادہ اپنے رب کو یاد کرے گا، جتنا درود و سلام بھیجے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس کی اتنی ہی تیزی سے جو ہے نا دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ وہ یہ ان دنوں میں آپ 10 دنوں میں یہ وظائف کر لیتے ہیں نا، یعنی کہ استغفار بھی کثرت سے کریں اور جو ہے درود ابراہیم بھی کثرت سے کریں۔ تو ناظرین میں نے تعداد بتائی ہوئی ہے کہ ان دنوں میں آپ نے کتنی دفعہ یعنی کہ استغفار کرنا ہے، کتنی دفعہ درود ابراہیم ریسائٹ کرنا ہے، وہ آپ جو میری اس سے پہلے والی ویڈیو اس کو واچ کر لیں۔ میں ٹرائی کروں گی انشاءاللہ کہ میں اس کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں، اوپر آئی بٹن میں بھی دے دوں گی، تو وہ بھی آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ کبھی بھی رجت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جن کو میں وظائف بتا رہی میرے کہنے پہ کر رہے ہوں انشاءاللہ ان کو بھی نہیں بالکل ہوگی، کیونکہ ان کو اگر ان کی طرف کوئی نقصان پہنچنا ہے نا تو وہ میری طرف آئے گا، تو میں وہ خود ہی الحمدللہ یعنی کہ درود پاک ریسائٹ کر رہی ہوں، تو مجھے الحمدللہ کبھی نقصان نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ مجھے بچائے بھی، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی بچائے۔ تو ناظرین باقی آپ اور بھی علماء کو سنتے ہیں، تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں ہم اپنی یعنی کہ زبان میں اور آسان زبان میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا سکیں۔ تو امید ہے کہ ناظرین آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کرنا ہے لازمی، اور شیئر آپ نے لازمی کرنا ہے، کیونکہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا تو باقی جن لوگوں کو یعنی کہ اپنے وظائف کرنے میں یہ شک ہے نا کہ یا مسکنسیپشن ہے اس بارے میں کہ رجت ہو جائے گی، تو وہ ان کو بھی فائدہ دے گی، تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب دیں اجازت، ملتی ہوں پھر اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔